الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالمؤمنين خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالشباب. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کی دوسری تاخیرات میں حاضر ہیں۔ تاخیراتیں یہ شب قدر کی تلاش کے لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں جاگنے کو کہا۔ جاگنا صرف جاگنا نہیں ہے، جاگنا تلاش کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی جاگے اور صرف جگتا رہے، اس نے یہ طے کر لیا فجر تک جگنا ہے۔ چاہے بات چیت میں جاگے، گیم کھیلتے ہوئے جاگے، چائے پیتے ہوئے جاگے، ریس کرتے ہوئے جاگیں، گپ شپ کرتے ہوئے جاگیں، دل لگی کرتے ہوئے جاگیں، لوگ یہ تصور کر لیے جاگنا ہے۔ اگر کوئی صرف جاگ رہا ہے، اس کے علاوہ مقصد جاگنا نہیں کر رہا ہے، یوں سمجھو کہ اس کا جاگنا بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع۔ کچھ لوگ روزہ رکھیں گے، سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ رات جاگیں گے، سوائے تھکان کے کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسی بد نصیب جماعت میں ہم شامل نہ ہوں، اسی لیے ترغیبی بات رکھی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ آج کی رات میں کرنے والے اعمال کریں، ترتیب بنائیں دوستوں کے درمیان۔ بھئی میں تھوڑی دیر جاگتا ہوں، تو تھوڑی دیر آرام کر، میں جا کر کیا کروں گا؟ میں جا کر صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا،
میں ذکر و اذکار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اور میں جب تھک جاؤں گا تجھے جگا دوں گا، تو اٹھ کر عبادت کر، پھر تو جب تھک جائے مجھے جگا دیا کرنا، میں اٹھ کر عبادت کروں گا۔ یہ ہے شاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے، ٹولی ٹولی بنا کر گپ شپ کرتا رہے، سڑکوں پہ ہنگامہ کرتا رہے، بے وقوفوں کی طرح حرکتیں کرے اور پاگلوں کی طرح کام کرے۔ ایسے نوجوان شب قدر کے لیے دھبا ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے دھبا ہے، بلکہ ملت اسلام کے لیے دھبا ہے، بلکہ یوں سمجھو ان لوگوں نے ہماری تشخص کو خراب کیا، انہوں نے ہمارا نام تباہ کر دیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر شب قدر میں، ہر شب برات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پاگل نوجوانوں کی وجہ سے ماؤں کو زندگی بھر رونا پڑتا ہے، کچھ پاگلوں کی وجہ سے باپ کو زندگی بھر رونا پڑتا ہے۔ آج دسترخوان پر کھانا کھا کر ہم لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہوئے کسی نے کہا حضرت وہ جو 4 سال پہلے انتقال ہوئے تھے 2 نوجوان، اس میں ان کا بھی ایک بچہ تھا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی حرکت آپ کرتے کیوں؟ کل 2 نوجوانوں کی جنازے کی نماز پڑھی گئی جو ایک ہی بائک میں سوار تھے اور گلی میں 150 کی سپیڈ پر چلے، مر گئے۔ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ہم لوگوں کو رمضان مبارک میں موت اگر نصیب ہو جائے، شہادت، عربی موت نصیب ہو تو شہادت، خودکشی کو شہادت نہیں کہتے، اسے خودکشی کہتے ہیں۔ جو گاڑیوں میں جا کر مرتے ہیں، جو سڑکوں پہ جا کر مرتے ہیں، جو فلور سے گر کر مرتے ہیں، جو اپنی حماقتی سے مرتے ہیں، اپنی بے وقوفی سے مرتے ہیں، اپنی عیاشی میں مرتے ہیں، اپنی آزادی میں مرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات میں مرتے ہیں، کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ ان کو شہید کہا جائے گا؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت میں مرے، جو اللہ کی رضاعت میں مرے، جو اللہ کو مناتے ہوئے مرے، اور جس نے موت نہیں چاہی، موت آ گئی۔ کیسے موت آئی؟ اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کے راستے میں جاتے جاتے، اللہ کے راہ پر اپنے آپ کو لاتے لاتے اس نے انتقال کر گیا، تب اسے کہیں گے شہید ہوا۔ لیکن ریسنگ میں مرے، نفسانی خواہشات میں مرے، کسی اداکار کی ایکٹنگ میں مرے، اسے شہید کہیں گے۔ اور آج نوجوانوں کے درمیان یہ بات چلتی ہے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، کون شہید ہوئے؟ چھتری کاما کر کو مرے تو شہید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا شہادت کا دروازہ اتنا آسان کر دیا اور اتنا سستا کر دیا؟ تم زندگی بھر نفسانی خواہشات کرتے رہو اور زندگی بھر مالا یقین کام کرتے رہو، زندگی بھر اللہ کے نمک حرامی کرتے رہو، مسجد سے دور رہو، ماں باپ کو ستاتے رہو، بددعا لیتے رہو، اور جب مرو تو شہادت کی موت مرو۔ اتنی سستی نہیں ہے شہادت۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شہادت مانگی، یا اللہ میرا جینا چاہتا ہے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ کسی روایت میں 5 بار، کسی روایت میں 7 بار، کسی روایت میں 9 بار، کسی روایت میں 11 بار سرکار نے شہادت کی تمنا کی ہے، اور ہم لوگ اسے کہتے شہادت۔ فجر نہیں پڑی، مر گیا شہید، واہ، ایسا ہی ہوا کہ ہم تسلی کے لیے چلو بھائی شہادت، اب ہم وہاں ہنگامہ نہیں کرتے جہاں پر میت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم لوگوں نے جو گاڑی خریدی ہے وہ گاڑی کون سی؟ جلدی مرنے کی گاڑی۔
یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو خواہش ہے جلدی مرنے کی گاڑی خریدنے کی. ایسی گاڑی خریدو جو جلدی پہنچا دے ہمیں. وہ کہاں پہنچا ہے اللہ جانے, لیکن پہنچا دے کہیں نہ کہیں. ماں باپ زندگی بھر تم پر تمنا باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں, میرا بیٹا بڑا ہوگا, خاندان کو سنبھالے گا, اپنے بہنوں کو سنبھالے گا, اپنی نسل کو سنبھالے گا, اپنے بچوں کو سنبھالے گا, خاندان کا نام روشن کرے گا. اور اللہ ماشاءاللہ بنگلور کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, انگلی سے تم گن سکتے ہو ایسے نوجوانوں کا نام جس کے خاندان کو کا نام روشن کیا ہو, بنگلور کا نام روشن کیا ہو, محلے کا نام روشن کیا ہو, علاقے کا نام روشن کیا ہو, اور اپنے استاد کا نام روشن کیا ہو, کالج کا نام روشن کیا ہو. ایسے بہت کم نوجوان ملیں گے, تباہ کرنے والے زیادہ نوجوان ملیں گے. سب سے زیادہ نوجوان اس وقت تباہ ہیں اور ان کے پیچھے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سنو. یہ کہ ہے ہمارے ماضی, اور یہ کہ ہمارا مستقبل, اور یہ کہ ہمارا حال جس کو کہتے ہیں پاسٹ, فیوچر اور پریزنٹ. یہ کہ پاسٹ اور یہ کہ فیوچر اور یہ کہ پریزنٹ. آپ لوگ ہمارے فیوچر ہو, تم لوگ اس امت کے فیوچر ہو, تم خاندان کے فیوچر ہو, تم ماں باپ کے فیوچر ہو, تم اس ملت اسلامیہ کے فیوچر ہو. آج کا صدر جب اپنی صدارت سے اترے گا کل تمہیں صدارت دی جائے گی. آج کا سیکریٹری جب سیکریٹری سے اترے گا کل تمہیں سیکریٹریت دی جائے گی. آج کے ذمہ دار جب ذمہ داری سے اتریں گے کل تمہیں ذمہ داری دی جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوانوں میں جوش ہے, ہوش بالکل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کی تابع دار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں enjoy your freedom, enjoy your freedom, enjoy your freedom. ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, کوئی ہمیں بیٹھو نہ کہے, کوئی ہمیں کھڑو نہ کہے, کوئی ہمیں اٹھو نہ کہے. ہم کسی کے تابع دار نہیں رہیں گے. ہم اپنے من کے چلن ہوں گے, ہم من چلن پر چلتے رہیں گے. کوئی کہتا ہے ہم اسے قرار سے رہنے نہیں دیں گے. چنانچہ ان لوگوں کو وہ لوگ دشمن سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ دوری رکھتے ہیں جو لوگ ان کو نصیحت کرتے ہیں. ناصح نصیحت نہ کر, دل میرا گھبرائے ہے, میں سمجھوں گا دشمن جو مجھے سمجھائے. ہر ایک نوجوان کا یہی حال. بس بات بہت بھوکت میں بولے سو کیا بھی بولو لوگ کو ہمیں بس سے آئندہ پہ کیا طریقہ ہے یہ. اتنے بے ادب لوگ ہو گئے ہیں اس زمانے میں, زمانہ ہی بے ادبوں کا چل رہا ہے. نہ علماء کا ادب, نہ بڑوں کا ادب, نہ استاد کا ادب, نہ خاندان کے سرپرستوں کا ادب, نہ نصیحت کرنے والوں کا ادب, نہ سمجھداروں کا ادب, کسی کا ادب نہیں. جس کی وجہ سے ہم زندگی میں برکت نہیں پا رہے ہیں. زندگی میں برکت کیوں نہیں, سکون کیوں نہیں, چین کیوں نہیں, راحت کیوں نہیں, کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے دعا ہی نہیں لیتے. دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو کہنے سے کسی کو دعا نہیں مل جاتی. دعا کے لائق بنو. دعا تو ہم کریں گے, دعا جاری. یہ دلیندر کو دعا کرے سو واپس ہوگی دعا. ہمیں دعا کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب وہ دعا جاتی کس کے واسطے دعا کرے, حضرت کی واسطے جاتی تھی, انہیں کیوں واپس آ گئی. دعا جاری دیکھری واپس آئی, جاری دیکھری واپس آئی. دعا کا لائق رہے تو نہ لگنے, سب نالائق ہے, دعا کہاں سے لگے گی. دوسری بات, جہاں پر اس کے حق میں دعا جا رہی ہے وہاں ماں کی بد دعا گئی ہے, باپ کی بد دعا گئی ہے, سرپرستوں کی بد دعا گئی ہے, بھائی کی بد دعا گئی ہے, بہن کی بد دعا گئی ہے. اب اللہ کے پاس ایک طرف مولویوں کی دعا, ایک طرف دوستوں کی دعا, ایک طرف بیوی کی دعا, ایک طرف سسرال والوں کی دعا, اور ایک طرف ماں کی بد دعا, باپ کی بد دعا, بہنوں کی بد دعا, دوستوں کی بد دعا. دونوں جا کر اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے. اللہ تو اللہ ہے,
ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں. اللہ نے دیکھا یہ بندہ کس کا مستحق ہے، دعا کا ہے، بد دعا کا ہے. دعا کا ہے تو کتنے بھی بد دعا کر لو بد دعا نہیں لگے گی. جیسے میں بچوں کو پڑھانے کے زمانے کا، اگر بچوں کی بد دعا لگتی تو استاد سب مر جاتے. حضرت کو جلاپا ہو جانا، حضرت کو بخار آ جانا، حضرت کا بی بی گر جانا، حضرت کو جاتے بھی ہو جانا، سبا مدرسے کو نہیں آنا، ہمیں لوگوں مزہ کرنا. بد دعا حضرت کو لگتی ہے. لگانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. دعا بھی لگانے والا کون؟ بد دعا لگانے والا کون؟ کسی کی بد دعا کرنے سے بد دعا لگتی نہیں جب تک کہ بد دعا کے کوئی مستحق نہ بنے. یہ سمجھ جاؤ. کہا بھائی رمضان میں بد دعا دیے کون دی؟ نو ان کی بد دعا لگتی نہیں. کیوں؟ یہ تو دعا کا لائق انسان ہے. کوئی انسان دعا کا لائق ہو، اسے پوری دنیا مل کر بد دعا کرے، اسے بد دعا نہیں لگے گی. کوئی انسان بد دعا کا لائق ہو، پوری دنیا مل کر دعا کرے، اسے دعا نہیں لگے گی. سب مل کر لو اجتمعت الامہ على ان يضروك بشيء فلا يضروك الا ما كتب الله لك، ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلا ينفعوك الا ما كتب الله اليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. حضور نے فرمایا اے عبداللہ سن، پوری دنیا مل جائے تجھے نقصان پہنچانے کو، اللہ کا فیصلہ تجھے نفع پہنچانے کا ہو، پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر سب مل جائے تجھے نفع پہنچانے کو، اللہ کا فیصلہ تجھے نقصان پہنچانے کا ہو، سب مل کر نفع کی کوشش کرے، اللہ تجھے نفع نہیں پہنچائے گا، تجھے نقصان ہو کر رہے گا. اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ جسے منانا اسے نہیں مناتے. شادی میں چچا تمہیں کیا بول رہی؟ ٹھیک ہے باپ، پھر بھی ذرا سوچ کو کر رہے ہو. تایا تمہیں کیا بول رہی؟ ٹھیک ہے. جی شادی تمہیں کر رہی، سو چچا کر رہی، تایا کر رہی. سو کی رائے ایک لڑکی بیچاری کو سب جنے کر کو دھول دی. سو تایا بھی، چچا بھی، خالہ خلی بھی. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بے حیا بے شرم لوگ. قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، فانکحوا ما طاب لکم. لڑکے کو دیکھنے کا حکم ہے، نہ کہ پورے خاندان کے لڑکوں کو. میں بھیا کو ہمارے پسند نہیں کرتے. واہ، ریجیکٹ کرنے کی وجہ کیا؟ ہمارے دادا بولا کی پسند آئی نہیں گئی. تمہارے دادا کے پسند سے کیا تعلق؟ لڑکے کو پوچھو تجھے پسند ہے کہ نہیں. دادا کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ نانا کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان کی لڑکے کو پسند ہے، لڑکے کو پسند ہونا پسند ہے. قصہ ختم. اب یہ الگ چیز ہے. جو لڑکا جتنا خبیث دماغ کا ہوگا اتنی خبیثہ کو چنے گا. سن رہے بھائی؟ جتنا طیب دماغ کا ہوگا اتنا طیبہ کو چنے گا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث مرد خبیثہ کو چنے گا. اللہ خبیثات کو ہے نا. کیوں؟ ان دونوں کی خبیر ملتی. سو دلندر کو دلندرنی، چھتری کو چھترینی، لوفر کو لوفری، چنکھو کو چنکھوی. کیوں؟ یہ چاہتا وہی ہے میں بھی چنکھاؤں، میرے ساتھ نے بھی پیچھے بیٹھ کر چنکھائے تو میرے چنکھاوا بیٹے رمی ڈالیاں. ایک صاحب فیصلے پائے، کہنے لگے حضرت بس ہوگا، حضرت بس ہوگا. حضرت کی بیٹا کے ساتھ کہنے لگے انہیں ہے نا 3 سال ہوا شادی کر کو، ہر دن باہر ڈالنے چوکتی، ہر دن باہر. کنگال ہو گیا ہوں میں نے اسے کہا باہر لے جا کوشنا تمہیں رشتہ جوڑے. سو جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو عادت آپ نے ابتدا میں تمہاری بیوی کی ڈالی،
وہی عادت جنم کی عادت جنازے تک 2 جنے چن کھا لے وہ پھرے نہیں، وہ چن کھانے کی عادت پڑ کو ہے سو. اگر روز اول دیکھو جی شادی سے پہلے تک چن کھانا اچھا دکھتا، شادی کے بعد ہرگز نہیں. کبھی کبھار ویکلی ونس گئے ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں پکوان کرو، گھر میں پکاؤ، گھر کی زینت بنو، گھر کی عزت بنو. یہ باہر گھومنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. شادی سے پہلے ہم آوارہ تھے، شادی سے پہلے ہم بے وقوف تھے، شادی سے پہلے ہم بے حیا تھے، شادی سے پہلے ہم بے شرم تھے، شادی سے پہلے ہم لوگ چوری چوری سے ملتے تھے. اب شادی ہو گئی، تم خاندان کی عزت ہو، تم خاندان کی عزت ہو. ہمارے خاندان کی عزت نیلام ہونے نہ دو، تم گھر میں رہو. اور دوسری بات سنو، میرے ہونے والے بچوں کی ماں ہو، ماں جتنی حیا والی بچے اتنے حیا والے، ماں جتنے تقوی والی بچے اتنے تقوی والے، ماں جتنی دیندار بچے اتنے دیندار، ماں جتنے وہ گناہ سے پرہیز کرے گی اتنے بچے گناہ سے پرہیز کریں گے. یہ ہے ماضی. بچوں کو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، بھئی ہمارے یہاں بچوں کو سدھارو، بچوں کو سدھارو، بچوں کو سدھارو. میں کہتا ہوں بچوں کو سدھارنے سے پہلے بچوں کے سرپرستوں کو بھی سدھارو. انہیں کیا بولتا ہے، شرم بے شرم آدمی کیا کہ تمہیں سب کے سامنے بیڑی پینے نہیں دیا. نہیں حضرت ہمارے بابا سکھائے سو بتا کہ وہ پونی پی لے کو یہ بیٹا کیا ہوا اکرام ذرا نہیں تو بیمار کو پھینکتا. میں تو مارنے والا تو تھا نہیں، انہوں نے مجھے ٹنڈ بیڑی بنا دیا. بیڑی پینا ٹنڈ بیڑی دینا، بیڑی پینا ٹنڈ بیڑی دینا، بیڑی پینا ٹنڈ بیڑی دینا. اب وہ ٹنڈ بیڑی مار مار کو میں بھی بیڑی ماسٹر بن گیا. ارے یہ جو ماسٹر بنا وہ کس کی وجہ سے بنا؟ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے جناب. آپ نے ان کی تربیت ایسی کی ہے، جس طرح تربیت کرنی چاہیے اس طرح آپ نے تربیت نہیں کی. آپ یلبوڑ باپ ہیں. کیا مطلب؟ باپ بننا سیکھا نہیں. کس طریقے سے باپ بن کر تربیت کی جاتی ہے؟ باپ مشفق ہوتا ہے، باپ مربی ہوتا ہے، باپ معلم ہوتا ہے، اور باپ رقیب ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے. جہاں پر باپ شفقت سے معاملہ کرتا ہے وہاں تربیت ہے. زبان کنٹرول رکھو. آج کے باپوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو فجر کو اٹھا سکے. آج کے باپوں میں اتنا دم نہیں کہ اپنے بچوں کو فجر کو اٹھا سکے. کیا مطلب؟ تم تو آپ اپنی اولاد سے ڈر رہے ہو. جس اولاد کو تم نے کھلایا، جس اولاد کو تم نے پلایا، کیوں؟ آپ نے اس کی تربیت روز اول سے نہیں کی. اب کہاں سے سدھرنے والا؟ اب تو پختہ ہو گیا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمارا ماضی کو سدھارنا ہو، ماضی کے لوگوں کو بھی سدھارنا پڑے گا، تب جا کر حال سدھرے گا، ورنہ حال بے حال ہوتا رہے گا. کیوں؟ ہم تو اولاد کو، جیسے مکتب کے جلسوں میں اکثر کہا کرتا ہوں، بچوں کو ہم سدھار دیے. چلو بچوں کو سدھار کر ہم نے گھر بھیجا، جاؤ بچوں جاؤ. گھر جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو. اب بچے گئے، جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا. امی سیریل دیکھنے کو بیٹھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ کون سے آنسو؟ خبر و حشر کے خوف سے آنسو پہلے دیکھو. کون سے آنسو؟ وہاں سیریل میں کوئی ایسا ڈرامہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے محترمہ رو رہی ہیں. انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ارے سلام کرے بسرے بات کرا تو اندر ہم امی کیا ہوا، انہیں پریشان ہو اندر کو دیکھا تھا. رو لگی، کیا دیکھو لگی، کیا دیکھ کر رو رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا حال. تربیت ہم نے کی، ماں کی تربیت نہیں ہوئی. تربیت ہم نے کی، بچوں کی تربیت، باپ کی تربیت نہیں ہوئی. نتیجہ کتنے بھی بچوں کو آپ ولی بنا کر بھیجو، وہاں جا کر یہی بن جائے گا. کیوں؟ یلیوں کا ماحول.
وہاں جو ماحول ہے بے دینی کا ماحول، بے دینی کے ماحول میں بچہ دیندار کیسے بنے گا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیک ہوتا ہے، ہر بچہ پاک ہوتا ہے، ہر بچہ صاف ہوتا ہے، ہر بچہ سدھرا ہوا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہوتا ہے، لیکن ابواہ یحودانی وینصرانی ویمجسانی، ماں باپ اپنے اولاد کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، وجہ انہوں نے خود تربیت نہیں پائی، خود آزاد بچوں کو بھی آزاد بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دیندار بچہ، حافظ قرآن بچہ، قرآن پاک میں بہترین نمبر لینے والا بچہ، نعت پڑھنے والا بچہ، اسے کھڑبوط بنا دیا۔ کون؟ والدین۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دیندار بچوں کو دیندار بچیاں تلاش کرو۔ ارے بھائی سن رہے نہیں سن رہے؟ دیندار بچوں کو کسے تلاش کرو؟ دیندار بچیاں، دیندار بچیوں کو، دیندار بچے، بچی تہجد گزار اور اس کا شوہر ڈھکلے کو بھی سجدے پہ گرتا نہیں، ریورس آ جا رہا۔ ہاں جس طرح بس لوگوں کی لاش، فرعون کی لاش زمین قبول کے لیے کیا اڑا کو پھینک ڈالیں گے، انہیں سجدے کو جانے تیار نہیں، زمین کو پہ ماتھا ٹیکنے کو تیار نہیں، اور اسے آ کر تہجد گزار بچی۔ اس بچی نے کارگزاری سناتے ہوئے کہا میرا شوہر بیوٹ ہے اور میں جب نماز میں رہتی ہوں سجدے میں لات مارتا ہے۔ اٹھ کے کیا کو چاہ بنانے کا، اٹھ کے کیا کو کس کا سجدے میں۔ ایسے حرام خوروں کو نکاح کرا کر دیتے ہو تم، جنہیں لوگوں کو کیا ہونا خیر کتنا کماتا بچہ، کتنا کماتا بچہ، کیسا کماتا وہ پوچھو جی گلخن، چوری کر کو کماتا، ڈاکو ڈکیت کو کماتا، دوسروں کے اوپر دبدبا کو کیسا کماتا، پہلے وہ پوچھو کتنا کماتا نہیں، کتنا کماتا اصل نہیں ہے، کیسا کماتا اصل ہے۔ کتنے لوگ چاہیے چور، لفنگے، گنڈے، ظالم، اور یوں سمجھتے ہیں دبدبے میں روکدار کو دے اطلاع کو دے ڈالنا، وہ چونکہ ان کی روکداری میں پیسہ، انہوں جو مرتے نا انتہائی خطرناک موت مرتے ہیں، ظالموں کی موت انتہائی خطرناک ہوتی، یاد رکھنا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو تمہاری روکداری چلے گی نہیں زیادہ دن، ایک بار اگر کوئی پلٹا کر تم نے مخصوص جگہ پر لات مار ڈالا، قصہ تمہارا چیپٹر کلوز، تمہارا پورا دبدبا ختم، تمہارا پورا ختم ہو جائے گا۔ اور تم نے کیا سمجھا ہمیشہ تمہارا دبدبا چلے گا؟ ارے فرعون کا نہیں چلا، حامان کا نہیں چلا، نمرود کا نہیں چلا، شداد کا نہیں چلا، عتبہ اور شیبہ، ابو جہل، ابو لہب کا نہیں چلا، تمہارا چلے گا ہمیشہ کے لیے؟ اسے تمہیں لوگ پونجی بنا کر، کیپٹل بنا کر، مال کما کر جو عمارت بن رہے ہو، اس عمارت میں جن لوگوں کو پال رہے ہو وہ لوگ تمہیں لات مار کر تمہارے بڑھاپے میں نکال دیں گے باہر۔ کیوں؟ حرام کا پیسہ حرامیوں کو پیدا کرتا ہے۔ لکھو رکھ لو، لکھ کر رکھ لو میرا جملہ کوئی نہیں کہے گا، اگر کوئی کہے گا تو وہ صحیح کہے گا۔ حرام کا پیسہ کسے پیدا کرتا ہے؟ بولو، حرامیوں کو۔ نوٹ دا پوائنٹ، حرام کا کھا کر کون پیدا ہوتا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ وہ حشر کرے گا، لوگ دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، کمال نہیں ہے۔ میں نے قبول کیا جب تم نے کہا اپنے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، تو ان کی تم پر ذمہ داری ہے حلال کھلانا۔ جب تک حلال نہیں کھلاؤ گے ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم معاشرہ سدھارنا چاہتے ہو، اپنے ماضی کو سدھارنا چاہتے ہو، تو حال میں کرنا کیا؟
من اکل طیبا وعمل علی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. رمضان آیا ہم سب کو جنتی بنانے کے لیے. کیوں آیا بھائی؟ ارے بولو کیوں آیا؟ جنتی بنانے کے لیے آیا. ارے جنتی بنو، جنتی بنو، جنتی بنو. ایسا اعلان ہوتا نہیں دلی چلو، بمبئی چلو، خود صاف مکان چلو، ہوتا کہ نہیں ہوتا اعلان؟ کڑپا چلو، اعلانات ہوتے ہیں چلو چلو چلو. تو اسی طریقے سے رمضان آیا جنت چلو، جنت چلو، جنت چلو. لیکن چلنے سے پہلے کیا کرو؟ من اکل طیبا، پاک کھاؤ. اس لیے کہ جنت میں پاک لوگوں کی جگہ ہے، ناپاک لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. پلید اگر کوئی گندا آدمی آ گیا مسجد میں آنا چاہ رہا، ہمیں داخلہ کر ہونے دے گے کیا؟ نکالو اسے، نکالو نکالو اسے. بلے کہ نہیں بلیں گے؟ گندے انسان کو خضوع زینتکم عند کل مسجد، مسجد آؤ پاک صاف ہو کر خوبصورت ہو کر آیا کرو، بدصورت کے ساتھ مت آیا کرو. کھٹی لنگی باز لوگوں کے پاس مسجد کو آنے کے واسطے کھٹی لنگی، کھٹا پیجامہ، کھٹے بنینا، کھٹی ٹوپیاں، کٹے کھٹے مسجد کو آتے تھے. بدی کرتے ہو چمبو شکر آئے سکا جی. جو شکل میں تمہیں مسجد کو آ رہی وہ شکل میں سسرال ملاتی نا تمہیں. کیا کی صورت دے لگا مسجد کو؟ مسجد کو آتے وقت کیسا آنا؟ وقار کے ساتھ ڈھنگ سے دیکھے تو دل خوش ہوئے سکا. ایسے ڈریس میں آ رہی کون آفیسر ایسے سے آفیس کرتے ہیں سو لنگی میں چھپی سوراخاں چپلا دیکھے تو فقیرہ پہننا ہو چپلا پہننے کو. آتے وقت مسجد میں ڈھنگ سے آنا نہیں آنا. خضوع زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی عزت کرو، مسجد کی قدر کرو، مسجد کا وقار باقی رکھو. تو جس طرح گندے کو ہم مسجد کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سور جب پھونکیں گے اس سے پہلے اللہ پوری مسجدوں کو اٹھا کر مسجد جنت میں منتقل کر دیں گے. پوری مسجدیں کہاں رہیں گی؟ ارے بولو بھی کہاں رہیں گی؟ ہم سب اب کہاں؟ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں. انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے جو فرمایا میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے. چنانچہ ترکی کے اور دیگر ملکوں کے تمام مسجدوں میں ممبر کونے میں ہے. کہاں ہے؟ بیچ میں نہیں ہے ممبر. ممبر پر کہاں ہے؟ میں ان سے پوچھا کہ کونے میں ممبر میرا بیچ میں ہے، ممبر کونے میں ہے. تو وہ کہنے لگے ممبر اور حجرے کے درمیان جو جنت کا حصہ ہے ہم چاہتے ہیں پوری مسجد جنت کا حصہ بن جائے. حضرت انور شاہ کشمیری نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. جو بھی مسجد ہے وہ دنیا میں جنت کا حصہ تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن آخرت میں یقیناً جنت کا حصہ ہے. یعنی یہاں بیٹھ کر کوئی بھی قسم کھایا میں جنت میں فلاں کھا کر آیا ہوں تو اسے ہم لوگ اجازت دے دیں گے کہ یہاں قسم مت کھاؤ. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے حصے میں اگر کوئی کھجور کھا کر قسم کھائے میں جنت میں جا کر کھجور کھا کے آیا ہوں تو وہ حارث نہیں ہوگا، اس کا قسم غلط نہیں ہے، اس کی قسم صحیح ہے. کیوں؟ وہ یقیناً جنت ہے. لیکن جو مدینہ مسجد ہے یہ حشر کے میدان میں جنت کا حصہ بنے گی. جب بنے گی بھی بولو. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں اللہ پوچھے گا، مسجد کو اللہ بلائے گا او مسجد ادھر آ. مسجد آئے گی یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. مسجد سے اللہ پوچھے گا بتا یہ انسان کو تو جانتی ہے کیا؟ تو اسے جانتی ہے کیا؟ اسے تو جانتی ہے؟ مسجد کہے گی ہاں ہاں یہ ویکلی مسلمان ہے. کون سا مسلمان؟ اور یہ منتھلی
ویکلی مسلمان ہے اور یہ ایئرلی مسلمان ہے اور یہ ڈیلی مسلمان ہے. رمضان کیوں آیا؟ اے لوگوں ریچارج کر لو. کیا کر لو؟ ریچارج کر لو. اب ریچارج آفرز for 28 days, for 54 days, 84 days, 56 days, after yearly 365 days. Long life. اب یہ آفران کو دیکھو ریچارج کرنا سو. اب ہمیں لوگ کیا منتھلی کر بس یہ سو منتھلی ریچارج کرنے کو عید کا چاند دیکھتے ہی ریچارج کرتا. نیٹ ورک لگ رہا اس میں اذان کا نیٹ ورک, دیگر اوقات اللہ کا نیٹ ورک لگتا تھا, قرآن کا نیٹ ورک لگتا تھا, ذکر کا نیٹ ورک لگتا تھا, بیان کا نیٹ ورک لگتا تھا, علماء کا نیٹ ورک لگتا تھا. اب نیٹ ورک ہی لگتا. بھائی کون آپ کو معاف کرنا نہیں پہچانا, آپ کون ہیں؟ قرآن نے انشاءاللہ رمضان ملاقات یہ میں نماز اللہ اکبر انشاءاللہ ملاقات میں مسجد ہوں. ہفتے کو جائے, ہفتے کو جانے کا ٹائم جائے, ہفتے میں برتا ہو بولے اس کو ریچارج ختم, نیٹ ورک نہیں لگ رہا اور ادھر لگ رہا ہے ادھر سوئچ آف کرتا ہے پورے دن. جبرائیل علیہ السلام بولے, اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا یہ لوگوں کا نیٹ ورک خالی تیرا ایک لگتا ہے. جب تیرا نیٹ ورک لگے کتنا ریپیری دینا کی دے ڈالی, پوری ریپیری کے ڈپارٹمنٹ کسے دے ڈالی. انہوں جو لشکر لے لگاتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا, فرشتوں کو بلایا, جاؤ جلدی سے زمین میں مٹی لے کر آؤ, زمین سے مٹی لے کر آؤ. فرشتے اترے, مٹی لیے, زمین رو رہی ہے, نہیں چھوڑا لو بھائی, چھوڑا لو بھائی, اللہ کے واسطے لے جاؤ لوگ کو چھوڑا ہوتا ہے. کیا ہے یا اللہ بہت ضروری, اللہ کون زمین نکو لے لگ جاؤ, نکو لے جاؤ, تو جا پا اللہ بہت ضروری, اللہ بہت تڑپ رہی, اللہ اب تو جا پا بہت ضروری اللہ, اب تو جا پا یہ وجہ پہ لگا. اسرائیل کچھ کیا کرے کہ میرے لگا گیا سو انہیں تڑپ لے کوش تھی, رونے کوش تھی, آپ کا حکم دلے لگا گیا. تجھ برابر روح نکالنے کے لیے تجھ برابر انسان, آپ پرفیکٹ انسان ہے روح نکالنے کے لیے. لوگ بچے رو رہی, بیوی رو رہی, خاندان والے رو رہی, سب تڑپ رہی. اسرائیل اسلام بہرے ہیں, اسرائیل اسلام بہرے ہو جاتے ہیں, نابینا ہو جاتے ہیں. سیدھا بولے لگو جا تڑپنے رہو, روتے رہو, بل بلاتے رہو, بے ہوش ہو جاؤ, ہم نہ تمہارے سے کچھ لینا دینا نہیں, لے کر چلتے رہو. اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ لوگ بہت گالیاں دیں گے اللہ مجھے, اسرائیل کی. اللہ نے کہا نہیں, اگر کسی کا انتقال ہو لوگ کوئی نہیں کہیں گے, کوئی انسان یہ نہیں کہے گا اللہ کا فیصلہ ہوا اسرائیل آئے روح لے کر گئے, ایسا نہیں بولیں گے. لوگ کہیں گے وہ ہاسپٹل کو تمہیں نہیں جانا تھا جی, وہاں نہیں جانا تھا, وہ ڈاکٹر دلیندر برابر نہیں ہونے, اب تک 6 جنوں کو مار ڈالا, یہ 7واں انسان ہی. لوگ ڈاکٹر کو بولیں گے, نرسوں کو بولیں گے, دوائیوں کو بولیں گے تمہیں لیٹ کر ڈالے, بھی تمہیں لیٹ کر ڈالے. کسی ایمبولینس کو بولیں گے, لوگوں کو بولیں گے, کوئی نہیں بولے گا کس کو نہیں بولے گا. حالانکہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ کا فیصلہ آ گیا موت کا, یہ ذرا ادھر نہیں ادھر نہیں,
روح اللہ لے کر چلتے رہیں گے. یہ ہے ہمارا مستقبل، یہ ہے ہمارا مستقبل. حضرت اسرائیل کو کسی پر رحم نہیں. اسرائیل آئیں گے اپنا کام کریں گے. اس سے پہلے رمضان کہتا ہے ریچارج کر دو زندگی بھر کے لیے. سچے مسلمان بننے کی، سچے مسلمان بن کر، سچے نمازی بن کر، سچے روزے دار بن کر، سچے اللہ کے بندے بن کر. اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان آیا بندگی سکھانے، رمضان آیا صبر سکھانے، رمضان آیا مجاہدہ سکھانے، رمضان آیا سادگی سکھانے، رمضان آیا استقامت سکھانے، رمضان آیا ہر حال کی اطاعت سکھانے، رمضان آیا اللہ کا دھیان سکھانے، رمضان آیا اللہ کا اپنا بنانے، رمضان آیا اللہ سے لینے والے بننے، اور رمضان آیا اللہ کا بن کر رہنے. کریں گے انشاءاللہ بھائی. رمضان اس لیے نہیں آیا آؤ روزہ رکھو نتیجہ واٹ از دا ریزلٹ. ایگزام لکھے ریزلٹ کیا ہوا بھائی؟ وہ سب کچھ لے ایگزام لکھے نہیں ہوگا کریکٹ با ایگزام لکھا ریزلٹ کیا؟ ایگزام لکھو بولے نہیں ابھی نہیں آؤ نکل نہیں ہوگا. ارے لوز ابھی 10th کا ایگزام لیا کیا تو اور دیا کیا ریزلٹ ہے؟ پاس کی فیل کی ووٹ نہ اصل. ہاں ایگزام کے حال کو جانا اصل. ارے بولو بھائی کیا اصل؟ پیشنٹ کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرے کے بعد کہاں ہاسپٹل میں کیا حال ہے؟ ہاسپٹل میں ہی کیا حال ہے؟ ارے ہاسپٹل میں ہی بھی اور کیا حال ہے؟ ہاسپٹل میں ہی. ارے جی ہاسپٹل میں کیا مر گئے زندہ نہیں؟ صحت والے کو ہی طبیعت اچھی ہے، ٹریٹمنٹ اچھی ہو رہی، صحت مند ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں ان لوگ؟ وہ تو ریزلٹ بولنا کہ نہیں بات نہیں بھائی اللہ کے فضل سے ڈسچارج ہو پاتے نہیں. ریزلٹ اصل ہے. رمضان آیا ہاں آیا چلا گیا کیا ریزلٹ ہے؟ آپ کو چلے گا نہیں ابھی آپ چھوڑو. یہ ہے ہمارا ریزلٹ. اللہ ریزلٹ بانٹنے والے ہیں عید کے دن. اللہ ریزلٹ بانٹنے والے ہیں عید کے دن. عید کا دن جب ہوگا اللہ کے طرف سے پروانہ تقسیم ہوگا. جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ، جنت میں داخلے کا پروانہ فرشتے تقسیم کریں گے. اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا انتم تلقاء من اللہ. اللہ کی طرف سے تم سب آزاد کر دے. جہنم سے اللہ آزاد کریں گے. تلقاء الرحمن جن کو کہا جائے گا. افسوس کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی طرف سے آزادی کا پروانہ جن کو ملنا ہے ان کو مل رہا ہے اور بعض لوگ فیل ہو گئے. اللہ ہمیں سبھی کی حفاظت فرمائے. نیت کرو آج اللہ کو منع کر. اور اللہ بہت رحمان ہے. رحمان الرحیم کسے بولتے سنے؟ ارے بولو جی کسے بولتی؟ اللہ کو منانا. اللہ کو کیا کرنا؟ منانا. رونا اللہ کے سامنے، گڑگڑانا اللہ، ذکر کرو اللہ کے سامنے. اللہ کی مناؤ اور اللہ سے کہو یا اللہ اب تک ہمیں دیکھو ہمیں لوگ کتنے اچھے کتنے برے ہم نہ معلوم نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیسے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کیسا ہوں. بعض لوگ تو مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے، بعض پرانے ساتھی بھی ہیں لوگ دیکھے ہوں گے اس سے پہلے. جو پہلی بار انہوں کیا جانتی انہوں ان کے سکے چھینا، انہوں ان کے سکے چھینا، انہوں کون کہاں سے آپ کو یہ سب تبصرہ چھوڑو. میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں، آپ جانتے ہیں آپ کیسے. آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں آپ کو پتا ہے، آپ اچھے ہیں برے ہیں آپ کو پتا ہے، آپ گندے ہیں پاک ہیں آپ کو پتا ہے، آپ کتنے کرمنل ہیں آپ کو پتا ہے، اور آپ کتنے اچھا گمان، اچھا خیال، اچھے اخلاق، اچھی باتیں آپ کے اندر موجود ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور کتنی گندی عادتیں ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. من آدم کے بندانم، میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں. جب تک انسان اپنے آپ کو سدھارنے کا فیصلہ نہیں کرتا اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ نہیں ہوتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تو اچھا کیا بات
تو اچھا تو اسے پوچھو کون نہ دکھ رہا نہ سامنے دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا ارے بولو بھی دکھ رہا الحمدللہ بولو دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا جو دکھ رہا تو اچھا تو الگ کا پوچھو دروازہ بند کر لو اینک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو سے پوچھو تو اچھا تو انہیں تو اچھا نہیں تو اچھا دیکھ گئی میں تجھے کیا پوچھ رہا ہوں تو اچھا کیا کرتا وہ تجھے پوچھ رہا ہوں تو اچھا کیا تو اچھا تو نہیں بھی اچھا نہیں ہو کہ کیا کیسا کرنا بول مجھے پوچھو پہلے تیری زبان صاف کر تیری زبان صاف کر منہ کھولا کو تو گالی دینا رہے تو بے شرم منہ کھولا تو گالی منہ کھولا ایسی غلیظ گالی ایسی وہ گالی دینے والی زبان سے کلمہ نکلتا تیرے خود تیری زندگی کا انشاءاللہ سدھر لے تم آگے اور مکالمہ کرو بات کرو اس سے المؤمن مرآت المؤمن حضور نے فرمایا ایمان والے کا آئینہ ہے اس سے بات کرو تم نیک ہو بہت صوفی سمجھتے اپنے آپ کو جھوٹے جب پڑیں گے تب پتا چلے گا تجھے اور اللہ کسی گناہ کی سزا باقی نہیں رکھتا آج اگر زندگی میں کوئی پریشان ہے یاد رکھنا گناہوں کی وجہ سے ہی ہے لکھ کر رکھنا پاسٹ کیا گناہ کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کرو 100 مرتبہ مجھے نہیں اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالو اللہ کو بساؤ جدیدو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے کلمے کے اندر ایک نور پیدا ہوگا ایک لائٹ برائٹنس جدیدو ایمانکم حضور علیہ السلام نے جو سکھایا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو پھر کہو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھنا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں تو توجہ سے سمجھنا لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھیں گے تو ایک نور پیدا ہوگا حدیث پاک کی وہ نور کیا ہوگا وہ نور جیسے کہ صفائی کرو بھائی صفائی کرو بولتے ہی بولتے رات کا گھر میں جھاڑو مارتا ہے کیا بولتے بیٹا ڈالو بھائی بیٹا ڈالو بھائی بیٹا ڈالو کیوں لائٹ ڈالنے کے بعد صفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے دن کا کہاں ہے کہاں کیا گندگی ہے کہاں دھول ہے یہ سب کے سب کیا ڈالنے سے پتا چل جاتا ہے لائٹ تو لائٹنگ ہوتے ہی فوراً یہاں پر صفائی صاف ہوتی اسی طریقے سے وہ لائٹ ہمارے اندر نصیب ہوتی ہے کلمہ طیبہ کی برکت سے پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی رات ہم لوگ اللہ کا یہ کلمہ ورد کریں گے تنہائی میں بیٹھ کر پہلے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھتے رہو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے بیٹھو درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کا دل ایک عجیب سی نور کے ساتھ آپ سے مخاطب ہو کر کہے گا پاسٹ کو ماضی کو ذرا دیکھیے کتنے غلطیوں کا ڈھیر تم نے جمع کر رکھا ہے وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے وہ جنت کے عیش و آرام میں رہے گا اور لوگ کیا کرتے ہیں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے خوب نیکی کرو خوب نیکی کرو خوب نیکی کرو تاکہ پلڑا جھک جائے تاکہ پلڑا جھک جائے یہ ہماری مینٹالٹی دیکھنا سب کے دماغوں میں ہی ہے خوب نیکی کرو خوب نیکی کرو رمضان میں خوب نیکیاں لوٹو لیکن ان کو کہو یہ عقل مند انسان یہ پلڑے کو جھکانے کے واسطے دوسرا پلڑا خالی کرو
دوسرا پلڑا خالی کرو، دوسرا پلڑا خالی کرو. اس پلڑے میں گناہوں کا انبار تم نے جمع کر رکھا ہے، اس کے وزن کے برابر نیکیوں کو جھکانا چاہتے ہو. ارے اللہ کے بندو، اس کو جھکانے کے لیے اسے خالی کرنا کافی ہے. اگر گناہ کا پلڑا خالی ہو جائے، کم نیکی رہے گی تب بھی پلڑا جھک جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. رمضان آیا وہ پردے کو خالی کرنے. رمضان کیوں آیا؟ وہ پردے کو خالی کرنے. وہ جو پردہ گناہوں کا جو پردہ ہے اسے خالی کرنے کے لیے رمضان آیا. نیکی تو کریں گے ہم. ان الحسنات یذہبن السیئات. ادھر نیکی کرو ادھر گناہ کو ڈھک لو، ادھر نیکی کرو ادھر گناہ کو ڈھک لو، ادھر نیکی کرو ادھر گناہ کو ڈھک لو. اس لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. غلطی 4 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے پینسل کی غلطی. کون غلطی؟ چیک پیس اٹھانے، چیک پیس سے شروع کریں گے. ہاں، چیک پیس کی غلطی. اسے آپ کو ربڑ یوں ہلا دے گا تو ختم. چیک پیس لکھتے نہیں لکھتے؟ وائٹ بلیک بورڈ میں چیک پیس. غلطی ہو گئی، یہ اٹھا کر کوئی غلطی. اسے کیا بھی ربڑ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہے پینسل کی غلطی. اسے یوں کریں تو ہوتا ہے کیا؟ ربڑ لگو لگا. اور یہ ہے پین کی غلطی. اسے کیا کرنا، ذرا اس کے لیے الگ قسم کے ربڑ لانا پڑے گا. پہلے زمانے میں ربڑ بھی نہیں تھے. پین کی غلطی کو بٹانے کے جو ربڑ ہے وہ نہیں تھا پہلے. وہ اسے آج کل کہتے ہیں لیزر. آج کل کیا کہتے ہیں؟ لیزر. جیسے کہ بیت الخلا پہلے ٹوائلٹ اور آج کل ریسٹ روم. پہلے اسے کیا، اس کا نام کیا تھا؟ ٹوائلٹ. آج کل ریسٹ روم جا کر ہوا کھا لیتے، ٹھنڈی ہوا. گیا تو آتش نہیں دیکھو. ہاں بیٹھ جا. اس کی محبت زیادہ رہتی. فوراً بیت الخلا میں پین نکال کو، ہاں ہاتھ چھڑا کو، ایک تیر گھسا کو، اپنی محترمہ کا محبوبہ کا نام لکھا کو، یہاں لکھا کو. اس کی محبت کتنی پاک رہی بیت الخلا میں ظاہر ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. پاک محبت کیا ظاہر ہو رہی، کیا ظاہر ہو رہی بیت الخلا میں. پاک محبت وہاں سمجھ جاؤ. مرکز خبث والخبائث میں جو محبت ظاہر ہو وہ کتنی ناپاک ہے. یہی کافی ہے، تجھے بیت الخلا کی بنا دے گی. ایسے جلابہ مارے گا، ایسے جلابہ مارے گا، مار مار کے بیت الخلا کا ہو کر رہ جائے گا. دے گلاب دے گلاب دے گلاب دے گلاب. جب سے نکاح کیا کہ کوئی ایسی سکرات کی حالت کی ہوگی کہ یہ دلیل نبی سے جب سے نکاح کیا کھانا لگانی ہے. جھلا پان جھلا پان جھلا پان جھلا پان. اس لیے کہتا ہوں، اگر تم ماں باپ کی دعا لیے بغیر شادی کرو گے، سنو، تمہاری نکاح کی ویلیڈیٹی only for 1 month 2 months 6 months 1 year 2 year ختم. ویلیڈیٹی مختصر اس کی. سلیکٹڈ، تمہارے طرف سے تم نے چن لیا. تم نے کیا کر لیا؟ چن لیا. اور وہ چننے کے لیے میں نے کہا نا، آپ نے اپنے من چلن انتخاب کا نظام بنایا. دینی انتخاب نے، دنیاوی انتخاب، تو تمہاری ویلیڈیٹی نکاح کی ختم. چنانچہ اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں طلاق شدہ پورے بچ کیا ہو گئے ہیں. انہیں طلاق پا کو بیوہ کی زندگی گزار دی، انہیں طلاق پا کو باوا کی زندگی گزار رہا. ادھر بیوہ ادھر باوا. کیا جنتے ہو میری 2 نکاح ہو گئے ٹوٹ گئے. کیا مقدس ہستی ہیں آپ. 2 نکاح ٹوٹ گئے، 1 نکاح ٹوٹ گیا، شرم آتی نہیں بہ گیا. اس کا مطلب کیا؟ تو ڈھنگ سے استخارہ نہیں کیا. شادی فلاں لڑکی سے ہو رہی ہے، جب طے ہو فوراً تجھے چاہیے 3 دن 5 دن 7 دن 9 دن
11 دن استخارہ کر، تو بھی کر، امی کو بول کر، اگر تیری بہن ہے اسے بول کر، ابا ہے ابا کو بھی بولو کر، انہوں سو کر کو وہ کے بولے تو شادی کر۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کیا کتنے عنوانہ بولوں میں؟ ٹائم ہو گیا میرا، کتنے عنوانہ بولوں؟ شادی کر، نہیں بھائی معاف کرنا، میں تمہارے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے رشتہ دے دے، معاف کرنا بھی، معاف کرنا، معذرت چاہتا ہوں ہمارے حضور پیش کے اندر، کوئی حرج نہیں، کیا بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو بھائی، بیوی کے صفات الگ ہیں۔ میں کیوں یہ عنوان تم نہ بول رہا ہوں، کہتے ہیں گڑبڑ کرے سنتے ہیں رنگے دوسرے سے یہ عنوان آ رہا ہے بار بار، سمجھے؟ میں کبھی بھی عنوان طے کر کر نہیں بیٹھتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اللہ یہاں کے پبلک کو جو عنوان چاہیے وہ عنوان میرے دل میں ڈال، اللہ ڈالتے ہیں، میں بولتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے ایسی غلطی کی ہے توبہ کریں گے بے شک، اور جو دعاؤں سے رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ سدا بہار ہوتا ہے، جو بددعاؤں سے رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ سدا بہار نہیں، وہ تو رشتے کی ویلیڈیٹی بالکل مختصر ہوتی ہے۔ استخارہ کرو، اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہمارا، اللہ بتائے گا یہ رشتے میں خیر ہے یا نہیں ہے، خیر ہے کرو، نہیں ہے چھوڑ دو، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، پن کی غلطی، تیسری غلطی کون سی؟ مارکر کی غلطی، پرماننٹ مارکر۔ چوتھی غلطی کون سی؟ پتھر پر لکیر کی غلطی۔ غلطیاں ہوئے نہیں ہوئے؟ اب ہمیں لوگ پتھر پر لکیر کی غلطی کو، چیک پیس کی غلطی کو مٹا سکا، ہاتھ پہ یوں مٹا لے تو رہے تو ہاتھ مٹ جائے گا جناب، ہاتھ مٹ جائے گا، وہ غلطی ہاتھاں مٹ جائیں گے، یہ ہاتھ نہیں ہاتھاں خون ہو جائیں گے، لیکن غلطی مٹے گی نہیں جو غلطی تم نے پتھر پر کی ہے۔ اسی لیے کہا ہر غلطی کو سدھارنے کا طریقہ الگ الگ، اور ہمیں لوگ توبہ کیسا کرتی، کرے سو غلطی پتھر کی، توبہ کرتی سو چاپس کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہو جاتا ہے یہ چھتری، کرے سو غلطی اتنی بڑی، استغفر اللہ تو ہو جاتا۔ اس کے واسطے غلطی کی پاور، جو غلطی جتنے پاورفل، اسے مٹانے کے لیے توبہ بھی پاورفل۔ وہ نیکی کرو اللہ مٹا دے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ استغفار کرو اللہ مٹا دے، یہ توبہ کرو اللہ مٹا دے، یہ توبۃ نصوح کرو اللہ مٹا دے، یہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگو اور اس معافی پر استقامت کے ساتھ جمع، اللہ مٹا دے گا انشاءاللہ۔ اور آج ہم یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اسی لیے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا، یہ احسان کبھی پرانا نہیں ہوتا، کب کی پیدا کرے سو۔ ایک منٹ تمہارا ابا کہیں ہمارے ابا 50 سال پہلے پیدا کرے سو، 50 سال پہلے پیدا کرے تو بابا نہیں کیوں 50 سال پہلے پیدا کرے بابا کی نہیں، بابا ان امی 50 سال پہلے تب سازت یاد 50 سال پہلے وہ امی نہیں ہوں، امی ہے ابا، استاد کے پڑھے اللہ 40 سال پہلے پڑھائے تو استاد 50 سال پہلے استاد، جیسا استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے، شیخ ہمیشہ شیخ ہوتا ہے، باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے، ماں ہمیشہ ماں ہوتی ہے، بڑا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے تم پر احسان کیا اس احسان کو کبھی پرانا مت سمجھو،
وہ احسان کے بدولت تم آج کھڑے ہوئے ہو. اگر تمہارے باپ اسکول میں لے جا کر نہ جماتے, تجھے لے جا کر کسی ہوٹل میں برتن مانجنے چھوڑ دیتے, تو آج انجینئر بنتا, ڈاکٹر بنتا, پروفیسر بنتا, IAS بنتا, MPS بنتا, لائر بنتا, جج بنتا. جو کچھ تو بنا ہوا ہے باپ کی کا احسان ہے, اس نے لے جا کر تمہیں پڑھایا. اور آج 5% باپ ہی پڑھاتے ہیں, 95% نہیں پڑھاتے. نہیں پڑھتا نہیں تو کچھ لاسٹ فائنل بول نہیں تمہارا کام کس کا کیا فیصلہ تمہارا. ماشاء اللہ کیا عقل مندانہ فیصلہ. اسے 4 لگا تو شیطان تجھے پڑھنا ہے, فیل ہوا تو پڑھوانی, دوبارہ ایگزام دے, 6 بار ایگزام دے. یہ ڈاکٹر صاحب ملے کہنے لگے میں 6 بار ایگزام دے کر ڈاکٹر بنا, اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے میرے ہاتھ میں ایسے شفا دے دی ہے, ایسے شفا. یہ گردے کے ڈاکٹر سے مشہور تھے, انہیں بڑی سے بڑی بیماری 1 روپیہ لیتے تھے, ایک چھوٹی سی انجیکشن ڈالتے تھے یا چھوٹی سی گولی دیتے تھے, شفا یاب ہو جاتی. پیشنٹ آتے سے یہاں سے کیوں جا کو گلی تک, پیشنٹ آپ کو بٹھانے ان کے پاس چیئر میں ہوتے ہیں, تمہیں چہرہ اٹھا لگا جاؤ گھر سے, آپ کو بیٹھ جاؤ میرے پاس چہرہ کرانے دے 200 روپیہ, ایک تو اس کے اوپر چیئر بھی دینا, فین بھی دینا, دے دو سکتا 1 روپے, 1 روپیہ میں تمہیں چہرہ فینا سے بیٹھتے نہیں. انہوں چہرہ اٹھا لگا جاؤ, حسرہ اٹھا لگا جاؤ, بچھا کر بیٹھو. بیٹھتے تھے لوگ, علاج کر کے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ شفا دے دیے, پڑھائے. تو میں بھی کہتا ہوں اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اس وقت ہندوستان کا حال جو رخ پر جا رہا ہے, توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے, یہ رخ صحیح نہیں ہے اور کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور آج کل ایک بڑا مجمع, ہمارے بہن انگلینڈ میں رہتی, ہمیں بھی انگلینڈ کو جاتی, ہمارے بہن آسٹریلیا میں رہتی, ہمیں بھی آسٹریلیا جانے کیجیے. بزدلی لگنی, بے شرم لگنی, یہاں پیدا ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد ہجرت کی اجازت نہیں ہے. اگر تو ہجرت کرنا ڈر کو کرنا, ڈر مت, جہاں ہے وہیں پر رہ, اور رہ کر اللہ سے یہ اعتماد کر. فرعون کا دور ختم ہوا, حامان کا دور ختم ہوا, شداد کا دور ختم ہوا, یہ حرام خور کے دور بھی ختم ہو جائیں گے. گھبراؤ مت, یہ لوگ آج ہیں کل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. عبرتناک موت اللہ ان کو دیں گے. بد دعائیں جیسے میں نے کہا ضائع نہیں جائیں گی. اللہ نے فلسطینیوں کے ذریعے سے بتا دیا, ان کے آنسوؤں کا سمندر اللہ کے پاس پہنچا, بد دعاؤں کا سمندر اللہ کے پاس پہنچا, ایک بڑا مجموعوں کا روح اللہ کے پاس پہنچا, جب جا کر اللہ نے امریکہ کو تباہ کیا. یہ ان کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو سردی کے موسم میں آگ لگی. یہ کس کا کرشمہ؟ اللہ بتا دیے. اللہ کہتے ہیں او لوگوں گھبراؤ مت, متى نصر اللہ. سب کے سب یہ مانگ رہے ہیں کب آئے گی اللہ تیری مدد, کب آئے گی اللہ تیری مدد, کب مدد, کب مدد, اے اللہ مدد. اللہ کہتے ہیں مدد کے واسطے تمہیں کیا کریں, مسجد آپ کو چندہ دینے تیار تھی, مدرسے کو چندہ دینے تیار تھی, کنجوس مار والے آگے سے کی ہی دم جائے دبی نہ جائے, نماز آپ کو ڈھنگ سے پڑھنے تیار نہیں, ڈھنگ سے وضو کرنے تیار نہیں, روزہ رکھنے تیار نہیں, زکات دینے تیار نہیں, تمہاری مدد کرنا سنی. سرکار کی سنت لا حول ولا قوت. فرمایا 2 چیزیں جب تک اس امت میں رہے گی. قرآن پاک کی آیت, ما کان اللہ یعذبہم, اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا. کب تک؟ جب تک کہ آپ اس امت میں رہیں گے. انت فیہم کا ترجمہ لکھتے ہوئے شراح نے کہا سرکار جب تک امت میں باحیات رہے اللہ تعالی عذاب سے امت کو روکا رکھا. کہاں آج
حضور تو نہیں ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر امت مسلمہ سنت پر عمل کرنے والی بن جائے اللہ اس امت پر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. اور دوسری چیز اللہ کا کلام کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ اس وقت تک اس امت کو عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ یہ امت توبہ استغفار کرتی رہے گی. جیسے میں نے کہا نا اس وقت جو ہم پر حالات ہیں گناہ ہونے کی وجہ سے, پہلے وہ گناہ کو ختم کرو. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس وقت 90% لوگ سود خور ہیں. گاڑی سود کی, حضرت بیٹھو حضرت لون میں لے کے جاؤ, نہیں بیٹھتا. حرام کی گاڑی میں 100 بیٹھو تو برکت آ جاتی ہے. خواہشات کی وجہ سے آج اکثر لوگ مخلوص ہو گئے. ضرورت کی وجہ سے کوئی مخلوص نہیں ہوتا, یاد رکھنا میرے عزیز بھائی. ضرورت کی وجہ سے کوئی مخلوص نہیں ہوتا, خواہشات کی وجہ سے مخلوص ہوتا ہے. یہ گاڑی خریدنے کی خواہش, وہ ٹو ویلر خریدنے کی خواہش, خواہشات کی وجہ سے. میں کہتا ہوں کوئی آ کر تم سے کہے کیا بھائی تمہاری ٹو ویلر اتنی پرانی ہے نا, تمہیں دلاتی دیکھیے نہیں, خاموش بیٹھو. ہمیں دبا بولے تو کیا بولتی, خاموش بیٹھو بس. دلاتی خاموش بیٹھو. میری حیثیت, میرے جوتے میری حیثیت کے مطابق ہے. میں خرچ لے کر جوتا نہیں پہن رہا ہوں, بھیک مانگ کر. سسرال کا جوتا نہیں ہے یہ میرا جوتا, میں خریدا سو جوتا, یہ میرے پیسوں کا جوتا, میرے پیسوں کی گاڑی, میرے پیسوں میں جو بھی میں پہنا ہوا ہوں یہ میری کمائی سے ہے. تمہیں جو پہن ہوئی یہ ساس دلائی سو, سسرے دلائی سو. ایک صاحب آپ کو کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہمارے ساس کی طرف سے, یہ ہمارے سسرے کی طرف سے, یہ ہمارے سالے کی طرف سے, تمہیں بیوی کی طرف سے, یہ ساس کی طرف سے, سسرے کی طرف سے, سالے کی طرف سے. آپ کو ریڈی ہوگا تو بیوی کی طرف سے. ایسے بھگت کی زندگی مت گزارو, بے شرم بے حیا زندگی مت گزارو. تو غیرت کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ. منکر نہیں, آج سے ڈیلیٹ کر دو. اس کے پاس سے یہ آئے گا, اس کے پاس سے وہ آئے گا. جو بندہ مخلوق سے امید رکھتا ہے اللہ مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے. جو بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اپنی ذات سے اس کی مدد کرتا ہے. اور آج کے لوگ مخلوق کے حوالے. اللہ سے مانگو, جو بھی مانگنا کریں گے انشاءاللہ, سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں یہی کہہ رہا تھا اس وقت ہم لوگ ایجوکیشن پر بھی زیادہ توجہ دیں, ہمارے بچوں کو پڑھائیں. اگر ادھر سے لائر کی جماعت آئی, ہم سے ہمارے پاس بھی لائر کی جماعت ہونی چاہیے. ادھر سے ڈاکٹر, ہمارے پاس ڈاکٹر. وہ بھائی ہم بیمار ہو گئے اور ہمارا علاج غیر کر رہا ہے. جتنے مسلمانوں کو, بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, کرونا میں جتنے مسلمان ہمارے ہندوؤں کی بھی مرے, جواب دو. ارے سن رہی سو رہی, جتنے مسلمان مرے پرسنٹیج کے اعتبار سے ہمیں لوگا 20, پرسنٹیج کے اعتبار سے انہیں لوگا 80. ہمیں لوگا 5 وقت وضو کرتے ہیں الحمدللہ, اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں. وہ دلیل ہے نا, ہفتہ پانی نہیں ڈالتے, سڑنے کو چھٹی ناک کھلتی. اور ہمیں لوگ روز آنا جب وضو کرتے ناک میں کیا کرتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں. پانی جتنی صفائی ہم لوگ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے جنازے سب سے زیادہ نکلے, ہندوؤں کے جنازے کیوں نکلے؟ اور کرنے کی چیزیں کی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ ہمارے ڈاکٹران نہیں, ان کے ڈاکٹران خسانہ بنتے ہیں. افطاری تقسیم کرنے والا بندہ مجھے فون کر کے بات کیا, حضرت اللہ کے فضل سے 40 جنوں کو جا کر افطار تقسیم کرو. صحت میں کیا بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہو, چونکہ یہاں ریسٹورنٹ میں رہ جیسا ہوں میں, بس کیا گھر کو آؤں گا. اتنی بات کرنے والا 9 بجے اطلاع مل رہی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا. ایسا بھائی چلنے والا, پھرنے والا, افطاری تقسیم کرنے والا, دوڑ دھوپ کرنے والا, سب کی خدمت کرنے والا اچانک کیسے چلا گیا؟ اس لیے
یہ پیغام پہنچائیے آگے. ہمارے پاس ہمارے بچوں کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہونی چاہیے. ہمارے پاس IAS IPS آفیسروں کی ٹیم ہونی چاہیے. دیندار ہو ہمارے بچے ہو عہدیدار پر, انشاءاللہ پھر دیکھنا تاریخ ہندوستان کو اللہ بدل دیں گے. کریں گے انشاءاللہ بھائی, سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا